أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. سورة تغابن. یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے تغابن. ابھی آیت میں آتا ہے، پھر انشاءاللہ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. پاکی بیان کر رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. لہ الملک و لہ الحمد. اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے. وہو علی کل شیء قدیر. اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مینشن کرتے ہیں نا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انسانوں اور جنوں کے علاوہ باقی جو تمام مخلوق ہے وہ اطاعت اللہ کی خوشی سے کرتی ہے. تو یہاں پر انسانوں اور جنوں کو بھی انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے جب ہر چیز اللہ کی اطاعت کر رہی ہے تو اے جنوں انس تم بھی اللہ ہی کی اطاعت کرو. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے تعریف ہے، فل کنٹرول اللہ ہی کا ہے، وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، تو اگر تم اطاعت نہیں کرتے اپنی چوائس کے ساتھ تو پھر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ هو الذی خلقکم. وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا. فمنکم کافر ومنکم مومن. تو کوئی تم میں سے کافر ہو جاتا ہے اور کوئی تم میں سے مومن. اللہ نے تو سب کو فطرت پر پیدا کیا جیسے ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے. اور پھر تم میں سے یعنی جو گھر والوں کے انفلوئنس کے ساتھ انسان یہودی عیسائی یا نصرانی یعنی کسی بھی گروپ میں چلا جاتا ہے، یہودی ہو جاتا ہے یا عیسائی ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر شخص کو فطرت پر پیدا کیا. جب انسان اپنی فطرت کی آواز سنتا ہے تو وہ یہ جان لیتا ہے کہ میرا بنانے والا کوئی ہے. پھر وہ ایتھیسٹ نہیں رہ سکتا، پھر وہ یہودیزم سے ڈیفینیٹلی اسلام کی طرف آئے گا، پھر وہ عیسائی مذہب سے ڈیفینیٹلی اسلام کی طرف آئے گا. تو وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. کیونکہ جو انسان کافر ہوتا ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ کام تو کرتا ہے، عمل کرتا ہے، اور اسی طرح جو ایمان والا مومن ہے وہ بھی کچھ نہ کچھ عمل کرتا ہے. تو تم جو کچھ عمل کرتے ہو، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کافر کوئی نیک عمل بھی کرتا ہے لیکن ایمان کے بغیر کرتا ہے تو اس کی ہر اچھی چیز، ہر گڈ ڈیڈ ملٹی پلائی بائی زیرو ہو جاتی ہے. اور یہی سیم چیز ہے ان مومنین کے اوپر. کب؟ جب وہ ریاکاری سے کام لیں، جب وہ دکھاوے کے لیے کچھ کریں تو ان کی بھی گڈ ڈیڈز ملٹی پلائی بائی زیرو. اس کا تفصیلی تذکرہ ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے. کون ہے وہ اللہ؟ خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا. حق کے ساتھ پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ با مقصد پیدا کیا. تو جب آسمان اور زمین کی تمام چیزیں با مقصد ہیں تو اے انسان، کیا تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوگا؟ یا کیا انسان بے مقصد پیدا کر دیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں. انسان کی زندگی کا ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد سورۃ الذاریات آیہ نمبر 56 میں بتا دیا گیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. خلق السماوات والارض. پیدا کیا اس نے آسمان اور زمین کو حق کے ساتھ یعنی مقصد کے ساتھ. وصورکم. اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی. فاحسن صورکم. تو کتنی اچھی صورتیں بنائی. اللہ نے ہماری صورتیں بنائی ہیں، اور کتنی اچھی صورتیں بنائی ہیں. کیا پروپورشن رکھا، کیا بیلنس رکھا، سب اللہ کے علم میں تھا. آپ جانوروں کو دیکھیں اور پھر انسانوں کو دیکھیں تو انسانوں کا جو حسن ہے وہ ڈیفینیٹلی جانوروں کی نسبت زیادہ ہے. اللہ نے جانور بھی بنایا لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر اسپیشل مینشن کر رہے ہیں ہم نے تمہاری صورتیں بنائی. اور پھر ہم اعتراض لگانے بڑے لگے کہ ناک ایسا کیوں ہے، تو آنکھ ایسی کیوں ہے، تو کان ایسا کیوں ہے، اور بال ایسے کیوں ہیں. اللہ نے تمہاری صورتیں بنائی ہیں، اور کتنی بہترین صورتیں بنائی ہیں. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے.
یعلم ما فی السماوات والارض، وہ جانتا ہے آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے، وہ یعلم، اور وہ جانتا ہے ما تسرون، جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما تعلنون، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ یعنی انسان کے ذہن میں، کیونکہ کئی دفعہ نا ہم صورت سے مراد صرف شکل لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں شکل و صورت، یعنی شکل دیکھنے میں کیسا ہے۔ یہاں پر دیکھیں صورت سے مراد پورا اس کا نان نقش، یعنی پورا اس کا نقشہ بھی ہے، نین نقش کہتے ہیں، یعنی پورا صرف دیکھنے والا صورت نہیں، بلکہ صورت سے مراد پوری اس کی باڈی کی پروپورشن، کہ دو ہاتھ، دو ٹانگیں، اسی طرح یعنی جسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحیح پوشن کے ساتھ بنایا۔ انسان کی باڈی کیسے زبردست کام کرتی ہے۔ باقی اگر آپ جانوروں کو دیکھیں تو وہ چار پاؤں پہ عموماً چلتے ہیں، یا وہ رینگنے والے جانور ہیں۔ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دو پاؤں پر چلنے والا بنایا، اور چاہتا ہے تو جھک جاتا ہے، چاہتا ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، چاہتا ہے تو رینگ بھی سکتا ہے، یعنی وہ سارے کام کر سکتے ہیں۔ لیکن بہت سارے جانور وہ والے کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ان کو کہیں دو پاؤں پر چلے تو مشکل ہوگا، ٹھیک ہے، یا وہ جو رینگنے والے ہیں ان کو پاؤں بھی نہیں ہے ان کے پاس، تو وہ چلنے کا کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے انسانوں کو زبردست پروپورشن دی ہے، اور ہم اسی میں گم رہتے ہیں کہ آنکھ ایسی کیوں، اور ناک ایسی کیوں، اور کان ایسے کیوں، اور بال ایسے کیوں۔ اللہ نے ہماری صورت اچھی بنائی ہے، سب سے بڑھ کر احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ تو دل میں چلنے والے خیالات جو بھی انسان کو گزرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام چیزوں سے پوری طرح واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کیا خیالات گزرتے ہیں، جو ہم کسی سے ڈسکس نہیں کرتے، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اور وہ چیزیں جو ہم ظاہر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے لوگوں کو نہیں علم، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیوں؟ واللہ علیم بذات الصدور، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے، اللہ تعالیٰ سینوں کی باتوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ، کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا؟ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے۔ فقالو، تو ان کا کیا اعتراض رہا؟ اب بشر یہدوننا، کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ ان کے لیے یہ ماننا ہی ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ ہمارے جیسا انسان رسول کیسے بن گیا۔ ان کے خیال میں رسول کوئی سپر نیچرل تھنگ ہونی چاہیے تھی، وہ انسان کیسے؟ جیسے پیچھے بھی اعتراض گزر چکے ہیں، یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا کھاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کو بار بار یہ اعتراض تھا۔ تو ایک انسان ہماری رہنمائی کریں گے، یہ کیسے؟ فَكَفَرُوا، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفر کیا، وَتَوَلَّوْا، اور منہ پھیر لیا۔ وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا۔ جب انسان اللہ کی ہدایت سے بے پرواہی برتتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے، اس سے منہ پھیر لیتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، تو اللہ بھی غنی ہے، اللہ کو بھی پھر ایسے انسان کی کوئی پرواہ نہیں۔ واللہ غنی حمید، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے، پھر اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جب انسان انکار کرتا ہے تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، جس کو آگے کا خوف ہوگا وہ انکار کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو کافر ہے یہ اس بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ ان کو اٹھایا نہیں جائے گا۔ قل کہہ دیجئے بلا کیوں نہیں، وربی قسم ہے میرے رب کی، لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تمہیں ضرور بس ضرور اٹھایا جائے گا، ثم پھر لَتُنَبَّئُنَّ، تمہیں ضرور بس ضرور بتایا جائے گا، بِمَا عَمِلْتُم، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو۔ دیکھیں کتنا اسٹرانگ جو ہے نا یہاں پر سینٹینس ہے کہ واہ قسم کے لیے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے رب کی قسم، لَتُبْعَثُنَّ، البتہ تم ضرور بس ضرور اٹھائے جاؤ گے، یعنی آپ سب کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ اپنے رب کی قسم کھا کے کہیے، اور لا اور جو نون مشدد ہے یہ دونوں تاکید کے لیے آ رہے ہیں، ایمفسس ہے اس میں۔ اور دیکھیں صرف پہلے میں ایمفسس نہیں، کہ نہ صرف یعنی تمہیں یہ اعتراض ہے کہ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، میں تمہیں بتاتا ہوں نہ تم صرف دوبارہ اٹھائے جاؤ گے بلکہ تمہیں بتایا بھی جائے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے ہو۔ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، تو ہر بندے کی ہر چیز کا ریکارڈ رکھنا۔ کبھی آپ لوگوں نے گھر میں کوئی ریکارڈ رکھا ہے؟ پتا نہیں مجھے آپ لوگوں کا تو نہیں پتا، لیکن اپنا بھی کئی دفعہ ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ بہت سارے ڈاکیومنٹ جو سنبھالنے پڑتے ہیں کچھ نہ کچھ مس ہو ہی جاتا ہے۔ یعنی اپنے گھر کی چیزوں میں پاسپورٹس ہیں، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، آئی ڈی کارڈز ہیں، یہ ڈگریز ہیں اور یہ چیزیں ہیں، کئی دفعہ انسان کے آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔ یعنی صرف اپنے گھر میں اپنے قریبی رشتہ داروں کا ریکارڈ رکھنا ہی، جو اپنے گھر کے فیملی کے بندے ہیں انہیں کا ریکارڈ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، کبھی ایک چیز گمی ہوتی ہے اور کبھی دوسری۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ کیا حساب ہے؟
अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अल्लाह के लिए ये सारे रिकॉर्ड रखना बेहद आसान है। अब आप जरा इमेजिन करें, कभी किसी ने ऑफिस में जाकर देखा है, एक कबर्ड सी बनी होती है जिसके अंदर जो है ना स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड होता है, किसी यूनिवर्सिटी में किसी कॉलेज में आपने अक्सर देखा होगा, फाइल्स होती हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड्स होते हैं डिफरेंट लोगों के। और उसमें अगर आप पूछते हैं जी फलां का रिकॉर्ड मौजूद है, तो कहते हैं हाँ जी हम देखते हैं, फिर वो खोलते हैं उसको देखते हैं, फिर उनको याद आता है कि अच्छा ये है या ये नहीं है, और कई दफा उधर से भी मिसिंग होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए रिकॉर्ड रखना कुछ भी मुश्किल नहीं। यानी इंसानों को अगर सिर्फ उन, यानी यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड रखना पड़ता है सिर्फ अपने स्टूडेंट्स का, तो वो भी इनके लिए एक खेचल होती है। हमें रिकॉर्ड रखना पड़ता है अपनी चीजों का, वो भी खेचल। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे हर हर लम्हे को रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये सारी चीजें अल्लाह पर बहुत आसान है। क्या क्या चीजें आसान है? दोबारा उठाया जाना भी, और उन तमाम चीजों का रिकॉर्ड के साथ बताना कि तुम क्या कुछ करके आए हो। अगर हम अपने खुद भी दिन का जायजा लें, तो हमें कई चीजें याद ही नहीं रहती कि आज हमने पूरे दिन में क्या क्या किया। कुछ कुछ चीजें याद आती हैं, लेकिन लम्हों का हिसाब अगर देखा जाए तो हमें याद ही नहीं रहता, अच्छा फलां लम्हे मैंने क्या किया था। ठीक, हमें कई दफा नहीं याद रहता। अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए ये बेहद आसान है। फ़आमिनू बिल्लाही, तो तुम क्या करो, ईमान लाओ अल्लाह पर, व रसूली, और उसके रसूल पर, व नूर, और उस नूर पर भी, अल्लज़ी अंज़लना, जो हमने नाजिल किया। कोई मुझे बता सकता है किस नूर की बात हो रही है यहाँ पर? नूर से क्या मुराद होगा? अल्लाह और उसके रसूल की बात पीछे आ गई, तो नूर क्या है जो हमने नाजिल किया? कुरान। कुरान, एक्सीलेंट, बारकल्लाहु फीक शैला, बिल्कुल कुरान मुराद है। वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर, और अल्लाह सुब्हानहू तआला साथ उसके जो तुम अमल करते हो बाखबर है, यानी अल्लाह को पूरी तरह खबर है। ठीक है, खबीर फईल के वजन पर मुबालगे का सीगा है, एग्जेजरेशन है इसमें। तुम माइन्यूटली या मेजरली जो जो अमल करते हो, लोगों से छुपे रह सकते हैं, अल्लाह से छुपे नहीं हो सकते। यौम यजमाउकुम, जब वो जमा करेगा तुम सबको, लियौमिल जमई, जमा करने के दिन, ज़ालिका यौमुत तगाबुन, ये होगा हार जीत का दिन, गबन का दिन, तगाबुन, ये क़यामत का एक नाम है, यौमुत तगाबुन। ठीक है, क़यामत के दिन को तगाबुन क्यों कहा गया? ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया क़यामत का नाम है। तो यहाँ पर तगाबुन यानी इसलिए कहा गया है कि उस दिन लोग जन्नत में जाएंगे और दोजखी लोग उन्हें देखकर हसरत करेंगे कि काश हमने दुनिया में उन जन्नतियों जैसे अमल किए होते, तो आज हम भी जन्नत की नेमतों से फायदा उठा रहे होते। तो इस माना में, यानी गबन हो गया, हम कहते हैं ना नुकसान हो गया, गबन चल रहा है यानी वहां पर धोखा चल रहा है, नुकसान चल रहा है। तो वहां पर नुकसान किस मानों में, कि काफिर को ये महसूस होगा कि मैंने अपनी जिंदगी कुफ्र करके, कुफ्र पे गुजार कर अपना बेहद नुकसान किया, आज मेरी हार का दिन है। ठीक है, तगाबुन, आज मेरी हार का दिन है, नुकसान का दिन है, क्योंकि उस दिन लोग हसरत करेंगे। ठीक है, और इसका दूसरा माना जैसे यहाँ पर भी दिया हुआ है, हार जीत का दिन। ठीक है, कुछ लोग उस दिन हारे होंगे और कुछ दिन उस दिन जीते होंगे, जीत जाएंगे। वमन युमिन बिल्लाहि, तो जो कोई ईमान लाएगा अल्लाह पर, वह अमल सालिहन, और अमल करेगा नेक, युकफ्फिर अन्हु, दूर कर देंगे हम उनसे सय्याती, उनकी बुराइयां, व युदखिलहु, और हम दाखिल करेंगे, वो दाखिल करेगा उनको, जन्नातिन तजरी, बागात में बहती हैं जिनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा अबदा, जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम, यही बड़ी कामयाबी है। हम क्या समझते हैं, ज्यादा दौलत आ गई तो कामयाबी है, घर बड़ा हो गया तो कामयाबी है, बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कामयाब है। हमारे यहाँ कामयाबी के मयार ये हैं। क्या इनमें से कोई चीज भी इंसान के साथ मरने के बाद जाएगी? अल्लाह ताला कहते हैं असल बड़ी अजीम कामयाबी ये है कि इंसान जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए। ये है बड़ी कामयाबी। इस कामयाबी की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है? ईमान लाकर नेक अमल करने होंगे। सिर्फ जबान से ईमान लाना काफी नहीं है, वो या अमल सालिहन भी करना होगा, नेक अमल भी करने होंगे। वल्लजीना कफरू, इसके बरक्स वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, वो कज़्ज़बू भी आयातिना, और आयात को झुटलाया, उलाइका अस्हाबुन नार, ये लोग आग के साथी होंगे, खालिदीना फीहा, उसमें हमेशा रहने वाले, वबिसल मसीर, और ये लौटने की बुरी जगह है।
मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के सिवा कोई मुसीबत नहीं पहुंचती। यानी कोई भी चीज जो इंसान को पहुंचती है अल्लाह के इज़्न से पहुंचती है, अल्लाह के हाल लिखी होती है, अल्लाह के इल्म में होती है। अल्लाह ताला को वो मालूम है कि कौन सी चीज हमें पहुंचेगी। ठीक है, तो वो अल्लाह के इज़्न से पहुंचती है। वमन युमिन बिल्लाहि, जो कोई अल्लाह पर ईमान रखता है, यहदी कल्बा, अल्लाह ताला उसके दिल को हिदायत दे देता है। क्योंकि कई दफा फिर वो इंसान ये सवाल नहीं करता ये मुसीबत मुझ पे ही आनी थी, वाई मी, मैं ही क्यों, मेरे साथ ही ये होना था। नहीं, जो हकीकी मानों में अल्लाह पर ईमान लाता है, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। वो ये समझता है कि जो आजमाइश मेरे ऊपर आई है, अल्लाह मुझे आजमा रहे हैं, मेरा टेस्ट हो रहा है। अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि मैं फिर भी ईमान वाली रहती हूँ या फिर मैं ईमान से फिर जाती हूँ। तो जो कोई ईमान लाता है अल्लाह पर, अल्लाह उसके दिल को हिदायत दे देता है। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, अल्लाह ताला हर चीज को जानने वाला है। व अतीउल्लाह, तो करने का काम क्या है, इताअत करो अल्लाह की। व अतीउ रसूल, और रसूल की इताअत करो। फाइन तवल्लैतुम, फिर अगर तुमने मुंह मोड़ लिया, फाइन्नमा, तो बेशक अला रसूलिना, हमारे रसूल के जिम्मे, अल बलागुल मुबीन, सिर्फ वाज़ेह साफ साफ पहुंचा देना है। ठीक है, फदक्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, आप नसीहत कीजिए, आपका काम नसीहत करना है। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, आप उन पर दारोगा नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई जबरदस्ती लोगों को तलवार के जोर पर मुसलमान करने नहीं आए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम साफ साफ पहुंचा देना था। अल्लाह ला इलाहा इल्लहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। व अल्लाह, तो अल्लाह ही पर फलियतवक्कलिल मुमिनून, ईमान वालों को चाहिए कि वो भरोसा करें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन्ना मिन अज़वाजिकुम, बेशक तुम्हारी बीवियों, व औलादिकुम, और औलाद, अदुव्वल लकुम, तुम्हारे लिए दुश्मन है। फहज़रूहुम, तो उनसे होशियार रहो। अच्छा, ये आयत जब मैंने पहली दफा पढ़ी थी ना, तो एक अजीब सी दिल में बात गुजरती है कि क्या बीवियां और औलाद इंसान के यानी मर्दों के लिए दुश्मन करार दी गई। और फिर आप देखें मिन का वर्ड आ रहा है। कुछ बीवियों में से कुछ, यानी कुछ खवातीन और कुछ औलाद ऐसी होती है जो इंसान की दुश्मन होती है, सब नहीं। इन्ना मिन अजवाजिकुम, अजवाज में से और औलाद में से बाज तुम्हारे लिए दुश्मन है। वो कौन सी अजवाज दुश्मन है? जो खुद भी दीन के रास्ते पर नहीं चलती और शोहर को भी हराम की कमाई पर मजबूर करती हैं, या शोहर के लिए भी नुकसान का बाइस बनती हैं। इसी तरह वो औलाद जो इंसान को मजीद मुशक्कतों और आजमाइशों में डालते हैं, जो गलत काम करते हैं और वालिदैन की रुसवाई का सबब बन जाते हैं, जो नाफरमानी के काम करते हैं। इसलिए अल्लाह ताला कहते हैं बेशक कुछ बीवियां तुम्हारी, बाज बीवियां और औलाद तुम्हारे लिए दुश्मन है। फख्दरूहुम, तो उनसे होशियार रहो। हिजर कहते हैं एहतियात के साथ कोई काम करना, यानी उनके मामले में एहतियात का सलूक करो। यानी अगर बीवी और बच्चे अल्लाह की नाफरमानी पर उकसाएंगे, तो वो क्या है, इंसान के दुश्मन। ठीक, तो यहाँ पर क्या करो, फख्दरू, इस मामले में एहतियात करो। ऐसा ना हो कि मियाँ बीवी यानी बच्चों की मोहब्बत और बीवी की मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाए कि इंसान अल्लाह के अहकामात को पसे पुश्त डाल दे। बल्कि बच बच कर होशियारी के साथ जिंदगी गुजारो। वो बाउंड्री लाइन सेट करो कि मुझे अल्लाह की इताअत प्रायोरिटी है, और फिर मैं अपने औलाद और बीवियों का भी ख्याल, दायरा वो भी अल्लाह का हुक्म है, उनका ख्याल रखना तो अच्छी बात है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी के कामों में आप उनका साथ नहीं दे सकते। क्योंकि कई दफा इंसान कहता है औलाद ही के लिए जी कर रहे हैं, हराम कमा रहे हैं, औलाद ही के लिए कर रहे हैं, या बीवियों को खुश करने के लिए, कि बीवी ने ये डिमांड किया अब उसको खुश तो करना है, तो फिर हम ये वाला काम कर रहे हैं। तो इंसान कई दफा नेगेटिव और गलत काम करता है सिर्फ अपनी बीवियों के लिए या औलाद को खुश करने के लिए। अल्लाह ताला कहते हैं बच कर रहो, इस कामों से एहतियात बरतो। व इंताफू, तो कई दफा इन जो अब मर्दों को कहा जा रहा है कि तुम फिर क्या मामला करो, क्योंकि ऐसे मामलात में क्या होता है कि अगर बीवी आपको उकसा रही है कि नहीं जी मुझे फलानी चीज लेनी ही लेनी है, मुझे इस बात की परवाह नहीं कि आप हलाल से लेकर दें या हराम से लेकर दें, तो उस मामले में क्या करो, दरगुजर से काम लो। दरगुजर से कैसे काम लो, यानी झगड़ा और फितना और फसाद ना करो, बल्कि माफ कर दो। यानी अगर वो तौबा कर लेती हैं तो बार बार उनको यानी तानाजनी मत करो, बल्कि उनको माफ कर दो। व तस्फहु, और दरगुजर करो। व तगफिरु, और बख्श दो। ये तीन पॉइंट्स आए हैं, क्योंकि जिनका आपके साथ सबसे ज्यादा मामला होता है ना, उन्हीं के साथ आपकी ज्यादा चीजें भी चलती हैं। कभी किसी बात पे नाराजगी, और कभी किसी बात पे झगड़ा, और कभी किसी बात पे लड़ाई। तो अल्लाह ताला कहते हैं मामलात को अच्छा रखना है तो क्या करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा।
تو اگر آپ دل میں رکھ کے باتیں اور پھر ریلیشن شپ چلانا چاہیں گے تو آپ کا ریلیشن شپ چل ہی نہیں سکتا۔ اور اللہ نے صرف یہ نہیں کہا معاف کرو، تعفو صرف نہیں کہا معاف کرو۔ اور ہم کہتے ہیں ہاں جی دل ہم نے معاف تو کر دیا مگر میرے دل سے یہ چیز نہیں جا سکتی، نہیں پھر آپ نے معاف ہی نہیں کیا۔ اگر آپ معاف کر دیں وہ تصفحو درگزر کرے، آپ کو پتا ہے تصفحو کا ورڈ صاد فاحا سے نکلا ہے۔ اگر آپ صفحہ پلٹ دیتے ہیں، بک کا کوئی صفحہ پلٹ دیتے ہیں، تو جو صفحہ پلٹا جاتا ہے اس پہ پیچھے کیا لکھا تھا آپ دوبارہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے؟ ہاں جی، جب آپ کتاب کا صفحہ پلٹ دیتے ہیں تو وہ جو پیچھے والے پیج پہ لکھا تھا کیا اب آپ کو وہ نظر آ رہا ہوتا ہے؟ نہیں آ رہا ہوتا۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہم کہتے ہیں انگلش میں چیپٹر کلوز کر دو، یہ مطلب ہے تصفحون، ایسے مٹا دو جیسے وہ کام ہوا ہے۔ یعنی اگر بیوی اور بچے توبہ کر لیتے ہیں تو اب تم ان کی طرف سے دل برا مت کرو، بلکہ کیا کرو، ریلیشن شپ کو اچھا کرو، رشتوں کو نبھاؤ، معاف کر دو، درگزر کر دو۔ اب سمجھ آیا تصفحون کا مطلب درگزر کرنا، ایسے بھلا دو جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ وہ تب پھر اور بخش دو، فإن اللہ، کیوں بخش دو؟ کیونکہ تمہیں بھی تو یہ پسند ہوگا کہ اللہ تمہیں بخش دے، اور اللہ کی یہ صفت ہے فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بے حد بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور آگے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ واللہ، اور میں نے وہی بتایا کہ اگین آزمائش کس معاملے میں ہوگی؟ جب وہ تمہیں نافرمانی کا حکم دے تو تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ تم رشتہ بھی چلاتے ہو اور پھر تم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرمانبرداری کے کام بھی کرتے ہو۔ واللہ عندہ، اور اللہ اسی کے پاس اجر عظیم، بہت بڑا اجر اللہ ہی کے پاس اجر عظیم ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، مستطاعتم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو۔ پیچھے آیا تھا کہ اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس ڈرنے کا حق ہے، تو صحابہ کرام اس آیت کو سن کر ڈر گئے کہ ہم میں سے کون اللہ کا حق دے سکتا ہے کہ ہم اسی طرح ڈریں جیسے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے کہو سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ اچھا، ہم نے ٹھیک، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے، یعنی اور ان کی طرح نہ کہو سمینا وعصینا، کہ ہم نے سنا لیکن ہم کیسے کریں، نافرمانی نہ کرو، بلکہ سکھایا گیا سمینا واطعنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی کہ فاتقوا اللہ مستطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی تم میں استطاعت ہے۔ تم سے تمہارے حالات کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے تقوی اختیار کیا، واسمعوا، اور غور سے سنو، واطیعوا، اور اطاعت کرو۔ دیکھیں جب بھی آپ نے کوئی کام کرنا ہے نا تو اس کے لیے سننا ضروری ہے۔ آپ سنیں گے، آپ کے دل میں بات اترے گی تو اطاعت کرنی آسان ہوگی۔ جو سنتا ہی نہیں وہ اطاعت نہیں کر سکتا۔ اور سنو اور اطاعت کرو، وانفقوا، اور خرچ کرو، خیر لانفسکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ومن یوق شح نفسی، تو جو کوئی بچا لیا گیا نفس کی بخیلی سے، کیونکہ انسان نا بس اپنے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، میرے لیے یہ ہو، میرے لیے وہ ہو، دوسرے کی پرواہ نہیں کرتا۔ ومن یوق، تو جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی بخیلی سے، اپنے لیے تو خرچ کرنے کے لیے بیش بہا، اور صدقہ خیرات کرنا ہو تو انسان تھوڑے بہت نکال دے، کہ اس میں انسان دیکھے کہ جو شخص اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا، یعنی صرف اپنے اوپر ہی خرچ کرنے پر نہ تلا رہے بلکہ اللہ کے راستے میں بھی خرچ کرے، فاولئک هم المفلحون، تو ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ان تقریض اللہ، تو اگر تم اللہ کو قرض دو گے، قرض حسنا یضاعف لکم، تو وہ تمہارے لیے کئی گنا بڑھا دے گا، ویغفر لکم، اور تمہیں بخش دے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو زمین اور آسمان کے خزانوں کا مالک ہے، تو اللہ کو قرض دینے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر قرض دینے سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر اپنے پیسوں کو نیک کاموں میں خرچ کیا جائے۔ جب آپ اپنی خوشی سے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اللہ کو قرض دیتے ہیں۔ اور جب آپ کسی کو قرض دیتے ہیں تو کیا آپ کو واپسی کی امید ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ صدقہ دیتے ہیں تو کیا آپ سوچتے ہیں کہ مجھے واپس ملے گا صدقہ دیتے ہوئے؟ جب انسان صدقہ دیتا ہے تو اب آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے واپس لوٹائے گا؟ نہیں نا؟ نہیں، نہیں ہوتی امید۔ ہاں جی،
لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں کسی کو تو آپ کیا سوچ کے دیتے ہیں کہ یہ بندہ مجھے قرض واپس کرے گا. جب آپ قرض دیتے ہیں تو آپ یہ سوچتے ہیں نا بندہ مجھے واپس کرے گا، تبھی تو آپ نے قرض کے طور پہ دیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں اگر تم اللہ کو قرض دو گے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو تو قرض کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو سب کو دینے والا ہے، اس کے پاس تو خزانے ہیں آسمان اور زمین کے. تو یہاں پر قرض سے کیا مراد ہوا؟ اللہ کی خاطر نیک کاموں میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ خرچ کرنا. جو اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے، قرض کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اللہ کسی کا نہیں رکھتا، اللہ ضرور واپس لوٹا کر دیتا ہے، اور کئی گنا واپس لوٹا کر دیتا ہے، کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. اور وہ کیا کرے گا جب تم اللہ کے راستے میں دو گے؟ نہ صرف یہ کہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا، یہاں پر نہ بھی دے تو آگے دے دے گا، اور کئی دفعہ یہاں پر بھی دیتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ تمہیں بخش دے گا. واللہ شکور حلیم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت قدردان اور بہت بردبار ہے. عالم الغیب والشہادتی، جاننے والا ہے غیب کا اور حاضر کا. العزیز الحکیم، بہت ہی زبردست ہے اور بہت حکمت والا ہے. چلیں جی، اگلی سورت شروع کرتے ہیں، سورت طلاق. اچھا، پچھلی اگر آپ صورت میں دیکھیں تو یہاں پر مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے بیوی بچوں کی محبت میں گرفتار ہو کر اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل نہ ہو. اب یہاں پر ایک اور مسئلے پر بات ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ طلاق کا مسئلہ. ٹھیک ہے، تو قرآن نے سب، جس طرح نکاح کے احکامات ہیں اسی طرح طلاق کے احکامات بھی آتے ہیں کہ اگر طلاق دینے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو کس طرح سے طلاق دی جائے. اس کے بارے میں کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہوگا، عدت کتنی ہوگی، اور پھر دودھ پلانے کی ذمہ داری کس پر ہوگی، اور اگر اولاد جو ہے نا آ رہی ہے تو پھر اس کے جو ہے نا خرچہ کون اٹھائے گا، اور یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مینشن کی. کچھ چیزیں سورہ البقرہ میں گزر چکی ہیں اور کچھ چیزیں ابھی اس سورہ میں آ جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم طلاق دینے لگو عورتوں کو، فطلقوہن، تو ان کو طلاق دو، لعدتہن، عدت کے اندر، واحصوا العدہ، اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ طلاق دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو طلاق نہیں دی تھی، تو یہاں پر یا ایھا النبی خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حکم ایمان والوں کے لیے، باقی مومنوں کے لیے ہے کہ جب بھی کوئی ایمان والا، کوئی مومن شخص اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اس کو چاہیے کہ عدت کے وقت میں طلاق دیں. یہاں پر عدت کے وقت میں طلاق دینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی عورت کو، یعنی ایسی حالت میں طلاق دے گا کہ جس میں اس نے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کیا ہوا، یعنی ایک حیض گزر گیا اور اس نے فزیکل ریلیشن شپ قائم نہیں کیا، اب وہ طلاق دے دے. یعنی یہ پسندیدہ ہے کہ اگر اس وقت طلاق دینا چاہے تو طلاق دے سکتا ہے. اور اس کے علاوہ یعنی اگر عورت حاملہ ہے تو یہ پریفریبل نہیں ہے، کیونکہ عورتوں کے جو موڈ سوئنگز ہیں حمل کی حالت میں وہ بھی ہوتے رہتے ہیں. اسی طرح پیریڈز کی حالت میں بھی طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ پیریڈز کی حالت میں بھی عورتوں کے جو موڈ سوئنگز ہیں اور ہارمونل امبیلنسز ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس حالت میں بھی طلاق دینا پسندیدہ نہیں ہے. لیکن یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے اب جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو عدت میں طلاق دو، اور عدت کو کاؤنٹ کرنا پڑے گا، عدت کو شمار کرنا ہے. اور جو طلاق یافتہ ہے اس کی عدت کتنی ہوگی؟ یعنی وہ ایک حیض اپنے آپ کو روکتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر وہ نہیں کرتا تو پھر دوسرا حیض، اور اس کے بعد تیسرا حیض. جب تیسرا حیض آ جائے گا تو بس طلاق واقعہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تیسرا حیض آ جائے گا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی. جب پہلے دو حیض چل رہے تھے تو اس کے اندر اندر اور تیسرے حیض شروع ہونے سے پہلے پہلے اگر وہ شوہر رجوع کرنا چاہے تو کر سکتا تھا. اب اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو طلاق واقعہ ہو جائے گی. اور اگر یہ پہلی طلاق تھی تو ابھی بھی وہ رجوع کا حق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے، وہ رجوع کا حق نہیں رکھتا، بلکہ وہ کیا کر سکتا ہے؟ اب اگر وہ اس کو دوبارہ اپنی زوجیت میں لینا چاہتا ہے تو نیا نیا نکاح ہوگا اور نیا حق مہر ہوگا. یہ بالکل ایسے ہوگا جیسے نئے سرے سے نکاح ہوتا. ٹھیک ہے، کیونکہ 3 ماہواریاں گزرنے کے بعد اگر وہ سوچتا ہے کہ نہیں مجھے اس کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہیے تھا
تو وہ جو 3 ماہ کا پیریڈ گزر چکا، 3 حیض، ٹھیک ہے، 3 حیض، سوری 3 ماہ نہیں کہیں گے، 3 حیض کہیں گے، وہ جو ٹائم پیریڈ گزر چکا، وہ اسی ٹائم پیریڈ کے اندر اندر اگر کر لے گا تو پھر نیا نکاح یا نئے حق مہر کی ضرورت نہیں تھی، لیکن اگر 3 مہینے گزار لی اور ابھی پہلی طلاق دی تھی تو پھر وہ رجوع کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عدت کو گن کے بھی رکھو، ٹھیک ہے، کیونکہ مختلف کیسز میں عدت مختلف ہے، جیسے عورت کھلا لیتی ہے تو اس کی عدت کتنی ہے؟ 1 ماہ ہے، اسی طرح اگر کوئی حاملہ ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی بہت بوڑھی ہے جس کو حیض ہی نہیں آ رہے تو پھر حیض کو کیسے کاؤنٹ کیا جائے گا کہ 3 حیض، پھر اس کے لیے 3 منتھس، اور 3 منتھس کون سے؟ قمری مہینے، ٹھیک ہے، مون کے حساب سے جو مہینے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں مون کے حساب سے کبھی مہینہ 29 ڈیز کا اور کبھی 30 ڈیز کا۔ اسی طرح وہ بچی جس کو حیض آئی ہی نہیں، یعنی ہو سکتا ہے اس کا بھی نکاح ہو اور اس کی حیض ہی نہیں آئے، تو پھر اس کیس میں بھی مہینے کی ہی کاؤنٹنگ ہوئے گی، اسی طرح قمری مہینوں کی کاؤنٹنگ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ لا تخرجوهن من بيوتهن، نہ تو وہ خود یعنی گھروں سے نکلیں گے، نہ تم نکالو گے، ولا يخرجن الا ياتين بفاحشة مبينة، یعنی نہ تو تم ان عورتوں کو گھروں سے نکالو گے نہ وہ خود نکلیں۔ کس کیس میں؟ جب آپ نے ان کو طلاق دی اور ابھی رجوع کرنے کا حق باقی ہے، تو ابھی ان عورتوں کو گھر سے نہیں نکالنا۔ یہ نہیں ہوا کہ مرد نے کہا تمہیں طلاق ہے اور فوراً اپنا سامان پیک کیا اور ماں باپ کے گھر آ گئی، یہ نہیں، بلکہ کیا ہوگا، اگر مرد نے ایک طلاق دی بھی ہے تو عورت ادھر ہی رہے گی، شوہر کے گھر ہی رہے گی، ٹھیک۔ یہ اور بات ہے کہ اتنی بڑی ہمارے ہاں میں کہوں گی کہ جس بات سے سختی سے منع کیا گیا ہے کہ ایک ہی وقت میں زیادہ طلاق مت دو، لیکن یہاں پر لوگ فرض سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں جب تک ہم نے 3 بار بولا نہیں طلاق ہوتی نہیں، ٹھیک ہے، یہ پیچھے گزر چکا ہے خیر سورہ البقرہ میں، اس کی زیادہ تفصیلات بھی دیکھنی چاہیے۔ کل ہی میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی اور اس میں آ رہا تھا کہ آن این ایوریج آن این ایوریج صرف اسلام آباد کے ایریا میں طلاق کی جو ریشو ہے وہ 300 تک جا چکی ہے پر ڈے، ایک دن میں، ایک دن میں 300 کے قریب طلاق ہو رہی ہے۔ تو آپ دیکھیں طلاق کی کیا وجوہات ہیں اور پھر طلاق کے بعد کیا کانسیکوینسز ہیں، تو یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ انسان جب رشتے کر رہا ہے تو اس معاملے میں بھی دیکھے اور رشتوں کے بعد بھی چیزوں کو دیکھے۔ تو یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی عورتیں خود بھی نہیں نکلنا چاہیے اور تم بھی ان کو گھروں سے نہ نکالو۔ صرف ایک کیس میں ان کو گھروں سے نکال سکتے ہو، کس کیس میں؟ الا یاتینا بفاحشۃ مبینہ، اگر وہ کھلی بے حیائی کرتے ہیں، یعنی زنا میں ملوث ہو، کسی اور میں انٹرسٹ ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کو پتہ چلا کہ اس نے زنا کیا، تو پھر آپ ان کو بے شک اپنے گھر میں نہ رکھیں۔ تو تلک حدود اللہ، اور یہ اللہ کی حدود ہے۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا، فقط ظلم نفسا، تو اس نے اپنے نفس پر بڑا ہی ظلم کیا۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، تو آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ اچھا، طلاق کے معاملے میں کئی دفعہ انسان کیا سوچتا ہے کہ اب کیا بنے گا، ٹھیک ہے، طلاق کے معاملے میں آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ آگے کیا بنے گا، کیونکہ یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر اولاد ہے تو مرد بھی یہ سوچتا ہے بچوں کا گزارا کیسے ہوگا، اور اگر عورت بھی ہے تو یہ سوچتی ہے مرد کے بغیر کیسے گزارا ہوگا۔ تو اس کے بارے میں دیکھیں اسی صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، فَإِذَا بَلَغْنَا، تو جب پہنچ جائیں اجلہن، اپنی مدت کو، یعنی اب عدت پوری ہو گئی ہے، فامسکوہن، تو روک لو ان کو بمعروف معروف طریقے سے، یعنی اگر تم عورتوں کو رکھنا چاہتے ہو تو اپنے پاس رکھو، او فارقوہن، اور اگر نہیں روکنا چاہتے تو علیحدہ کر دو۔ وَأَشْهِدُوا، اور جب تم علیحدہ کر رہے ہو تو ان میں سے 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو۔ وَأَقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اور گواہی اللہ کے لیے قائم کرو۔ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور اس کے ساتھ تم میں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے، یعنی تم یہ سارے کام کرو گے کہ جس طرح نکاح میں گواہی کی ضرورت ہے، اسی طرح سے تم یہاں پر بھی گواہی دو گے۔ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو کوئی تقوی کرے گا اللہ سے ڈر رکھے گا، تو پھر اس بارے میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آگے کیا ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ امید دلا رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ کا تقوی رکھے گا، یجعل لہ مخرجا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرما دے گا۔
वयरजुक हो, और उसको रिस्क देंगे, क्योंकि फिर यही परेशानी आती है ना, खाएंगे कहाँ से, बच्चे कहाँ से खाएंगे, बीवी अपना खर्चा कैसे उठाएगी, क्योंकि अब तलाक हो रही है। तो अल्लाह ताला कहते हैं अगर तकवा होगा तो अल्लाह ताला रास्ता बना देंगे, और उसको वहां से रिस्क मिलेगा, मिन हैसु ला यहतसिब, जहां से वो गुमान नहीं रखता। लेकिन कंडीशन क्या है? तकवा। इसका मतलब है कि बस ये नहीं कि इंसान ये कहे कि जी अब मेरी बस हो गई है और अब मैं नहीं गुजारा कर सकती, या शोहर के मैं नहीं गुजारा कर सकता छोटी छोटी चीजों पर, बल्कि पीछे क्या गुजरा, माफ करो, दरगुजर करो, बख्श दो। रिलेशनशिप्स ऐसे नहीं चलते कि टिट फॉर टैट, तुमने ये किया और मैंने ये किया, और तुमने ये किया और मैंने ये किया, ऐसे रिलेशनशिप्स नहीं चल सकते। आपको बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना पड़ता है, दरगुजर करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं हाँ, तकवा की बेस पर अगर तलाक हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला ही जामिन बन जाते हैं, कि फिर अल्लाह ताला वहां से रिस्क देते हैं जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। व मन यतवक्कल अलल्लाहि, तो जो कोई अल्लाह पर तवक्कल करता है फहुवा हस्बु, वो उसको काफी हो जाता है। इन्नल्लाह बालिगु अमरी, बेशक अल्लाह ताला अपना काम पूरा करने वाला है। कद जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन कदरा, अल्लाह ताला हर चीज के लिए उसने एक प्लानिंग मुहैया की हुई है, एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। लाई यइस्ना मिनल महीदी, और तुम्हारी औरतों में से जो हैज से मायूस हो चुकी हैं, जिनको हैज ही नहीं आता, इन्हें तब तुम, तो अगर तुम्हें शक है कि उनको हैज नहीं आता तो फिर क्या करो, इन्हें तब तुम फायदतुन सलासतु अशहुर, तो उनकी इद्दत 3 माह है। वल्ला इलम यहीद, और इसमें वो भी औरतें शामिल है जिनको अभी तक हैज आया नहीं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ औरतें होती हैं जिनको हैज आना बंद हो गया, यानी ज्यादा एज हो गई, अब पीरियड्स नहीं आते, या फिर इतनी कम उम्र है कि हैज अभी तक आया ही नहीं, तो उस केस में अगर तलाक दे रहे हैं तो इद्दत कितनी होगी? 3 मंथ्स। लेकिन कौन से कमरी महीने? व उलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदअना हमलहुन, और हमल वाली औरतों की इद्दत ये है कि वो वज़ा हमल कर दें। अब यहाँ पर साफ बताया ये जा रहा है कि अगर औरत एक्सपेक्ट कर रही है, और कई दफा ऐसा होता है कि अभी शौहर का इंतकाल हो गया या शौहर ने तलाक दे दी और अभी अभी पता चला जी वो एक्सपेक्ट भी कर रही है, तो इस केस में जब तक वो एक्सपेक्ट यानी बच्चा डिलीवर नहीं हो जाता तब तक उसकी इद्दत चलती रहेगी। वो 4 माह से भी ज्यादा चली जाती है कई दफा, और कई दफा कुछ दिन भी हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में बस जब बच्चा पैदा हो जाएगा इद्दत खत्म हो जाएगी। वउलातुल अहमाली अजलुहुन्ना अन यदाना हमलहुन्ना, कि वो वज़ह हमल कर दे, तब तक उनकी इद्दत है। वमन यत्तकिल्लाह, दोबारा फरमाया जो कोई अल्लाह का तकवा करेगा, यजअल लहु मिन अमरी युसरा, तो अल्लाह ताला उसके काम में आसानी पैदा कर देगा। पीछे आया कि अल्लाह जो अल्लाह पर तकवा करेगा अल्लाह ताला उसको रिस्क देगा जहां से उसको गुमान भी नहीं होगा। और यहाँ पर अल्लाह ताला का जो तकवा करेगा अल्लाह ताला उसके काम में आसानी कर देगा। तो बार बार देखें, रिलेशनशिप में तकवा के बगैर आप चला ही नहीं सकते, तो तकवा होना बहुत जरूरी है। इंसान सिर्फ ये ना देखे कि मुझे क्या क्या चीजें मिल रही हैं, ये भी देखे कि क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम, ये अल्लाह ताला का हुक्म है जो उसने तुम्हारी जानिब नाजिल किया है। वमन यत्तकिल्लाह, और जो कोई अल्लाह से डरेगा, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, तो वो दूर कर देगा, अल्लाह ताला दूर कर देगा उनसे उनकी बुराइयां। व युअज़िम लहु अजरा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको बहुत बड़ा अजर देगा। अगेन देखिए तकवा की बात, सूरह तलाक चल रही है और बार बार तकवा के ऊपर बात हो रही है। जैसे आप पीछे देखें, खुतबा के निकाह में भी 3 बार तकवा का जिक्र आता है, और यहाँ पर तलाक में भी आप देख रहे हैं बार बार तकवा 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 की बात आ रही है। अस्किनू होना, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जब रिश्ते बंध रहे होते हैं ना, तो इतनी ज्यादा एक दूसरे की तरफ चीजें और लेन देन और खुश आमदें और ये चीजें चल रही होती हैं, लेकिन जैसे ही अलहदगी होती है तो ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए जाते हैं, तो इंसान ये सोचे कि तकवा का मुजाहरा करना है। अस्किनूहुन्ना मिन हैसु सकनतुम मिन वुजदिकुम, उन्हें भी वहीं रिहाइश दो अपनी हैसियत के मुताबिक जहां तुम खुद रहते हो। वला तुदारुहुन्ना लितुदय्यिकु अलैहिन्ना, और ना उन्हें तकलीफ दो कि तंगी करो उन पर। वाइन कुन्ना उलाति हमलिन, अगर वो हमल वाली हो, फानफिकु अलैहिन्ना, तो खर्च करो उन पर, हत्ता यदवाना हमलहुन, कि जब तक वो हमल वजा ना कर देंगे, यानी बच्चा पैदा ना हो जाए। फाइन और दाना लकुम फातूना यूरना, और अगर वो तुम्हारे लिए दूध पिलाएं तो उनको उजरत दो। किन लोगों को? अगर तुमने औरत को तलाक देगी, लेकिन बच्चा तो अब मर्द का भी है ना, तो अब मर्द के जिम्मे है उसकी ना नफका उठाना। ठीक है, मर्द के जिम्मे है अपने बच्चे का ना नफका उठाना। हाँ, जब तक बच्चा औरत के पेट में है तो वो औरत का खर्चा भी उठाएगा, और जब बच्चा डिलीवर हो गया तो 2 साल तक जो दूध पिलाने की मुद्दत है उसमें वो औरत को उजरत भी देगा। वह तमीर बैनकुम बीमार, और क्या करो, अच्छे तरीके से आपस में मशवरा करो। वाइन तासर तुम, और अगर तुम तंगी करोगे
तो फसतुर्दिउला उखरा, यानी इस मामले में अगर तंगी हो रही है या औरत कह रही है मैंने दूध नहीं पिलाना, या मर्द चाहता है मैंने तुमसे दूध नहीं पिलवाना, तो क्या करो, कोई और दूध पिलाने वाली हायर कर लो। और आजकल तो बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, ठीक है, डब्बे के दूध अवेलेबल हैं। लियुनफिक ज़ू सआति मिन सआति, लाजिम है कि खुशहाल अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करे। वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु, और जिस पर इसका रिस्क तंग किया गया वो उसमें से खर्च करे, यानी जो ज्यादा जिसका हाथ खुला है वो अच्छे तरीके से खर्च करे, उनके ना नफे का ख्याल रखे, और जिसका हाथ तंग है वो अपनी हैसियत के मुताबिक खर्च करे। फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह, वो उसमें से खर्च करे जो अल्लाह ने उसको दिया है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा, अल्लाह ताला किसी को भी उसकी वसअत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। सियजअलुल्लाहु बादा उसरि युसरा, और अल्लाह ताला तंग दस्ती के बाद जल्द ही आसानी पैदा कर देगा। वका मिन करियतिन आतत अन अमरी रब्बिहा, और कितनी बस्तियों ने अपने रब और उसके रसूलों के हुक्म से सरकशी की। कहा सबनाहा, तो हमने उनका मुहासबा किया, हिसाबन शदीदन, सख्त मुहासबा। वअज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और हमने उन्हें ऐसी सजा दी जो जानी पहचानी नहीं थी। नुकरा यानी ऐसी इबरतनाक सजा दी कि उनको लग पड़ेगा। फजाकत वबाल अमरिहा, तो उन्होंने अपना काम का वबाल चखा। वकाना आकिबत अमरिहा खुसरा, और उनके काम का अंजाम फसारे वाला ही था, लूजर्स थे। आदल्लाहु लहुम अज़ाबन शदीद, अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। फत्तकुल्लाह, तो डरो अल्लाह से, या उलिल अलबाब, ए अकल वालो। अल्लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए हो। कद अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नसीहत नाजिल कर दी है। रसूलन यतलू अलैकुम आयातिल्लाही, वो एक रसूल है जो तुम्हें अल्लाह ताला की वाज़ेह बयान करने वाली आयत पढ़ के सुनाता है। लियुखरिजल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ताकि वो उन लोगों को जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए तारीकियों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आए। कुफर की तारीकियां, जहालत की तारीकियां, जुल्म की तारीकियों से निकालकर इल्म की, ईमान की रोशनी की तरफ लेकर आए। वमन युमिन बिल्लाहि, और जो कोई ईमान लाता है अल्लाह पर, वही अमल सालिहन, और नेक काम करता है, युदखिलहु, वो दाखिल करेगा उसको बागात में, बहती है उनके नीचे से नहरें, खालिदीन फीहा अबदा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। कद अहसनल्लाहु लहु रिज़्का, अल्लाह ताला ने उनके लिए बेहतरीन रिस्क बनाया है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्दि मिस्लहुन, अल्लाह ताला वो जात है जिसने 7 आसमान पैदा किए और जमीन भी उसी की मानंद। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, उन्हीं के दरमियान हुक्म उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। व अन्नल्लाह कद अहात बिकुल्लि शैइन इल्मा, और तुम ये भी जान लो कि अल्लाह ताला ने हर चीज का अहाता कर रखा है। और अब आखिरी सूरा है इस पारे की, सूरह तहरीम। सूरह तहरीम में पीछे एक वाकया आता है, उसको मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि असर के बाद अपनी तमाम अज़वाज मुतहरात के पास थोड़ी थोड़ी देर के लिए तशरीफ ले जाया करते थे। इस मामूल के मुताबिक हजरत ज़ैनब रदी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ ले गए, तो उन्होंने आप उनको शहद पेश किया जो आपने पिया। इसके बाद आप हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हुमा के पास गए। दोनों ने पूछा कि आपने मगाफिर खाया है, यानी मगाफिर एक घास का नाम है जिसमें से कुछ बू आती है। आपने नफी में जवाब दिया। तो उन्होंने पूछा कि आपके मुंह की बू कैसी है। आपको शुबह हुआ कि शहद जो मैंने पिया हो सकता है उस मक्खी ने मगाफिर चूसा हो जिसकी वजह से ये बू आ रही हो, और आप सल्लम को जो बू थी वो बहुत नापसंद थी, इसलिए आपने कसम खा ली कि आइंदा मैं शहद नहीं पीऊंगा। हालांकि इन दोनों का ये था, यानी हजरत आयशा और हजरत जैनब रदी अल्लाह अन्हा, इन्होंने सोचा, सॉरी, हजरत आयशा और हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा अनहुमा, इन दोनों ने ये सोचा था कि जब आप वसल्लम क्योंकि वहां ज्यादा देर लगा रहे थे, तो इनको हुआ कि वहां पर जो चीज है उससे इनको रोक दिया जाए। तो असल में इन्होंने कहा था कि जब वो आपके पास आए तो आपने भी ये कहना है, और जब वो उनके पास जाएंगे वो भी ये कहेंगे। जब दो बंदे कहेंगे तो उनको लगेगा शायद वाकई मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। तो वहां पर आपसे तुमने कसम खा ली एक हलाल चीज को ना खाने की। और हलाल चीज क्या है? शहद। और शहद के बारे में कुरान में भी आता है शहद शिफा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रीजन की वजह से कसम खाई कि मैं इसको नहीं लूंगा। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने आयत उतार दी, या अय्युहन नबिय्यु, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, क्यों आपने हराम किया ऐसी चीज को जिसको अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया था, यानी शहद की बात हो रही है। तब तभी मर्दाता अज़वाजिक, क्या आप अपनी बीवियों को खुश करना चाहते हैं? वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। क़द फ़रदल्लाहु लकुम तहिल्लता ईमानिकुम, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए अपनी कसमों को खोलना मुकर्रर फरमाया है। यानी तुम अब यहाँ पर कसम तोड़ोगे, यानी आपने उनको बताया कि यहाँ पर कसम तोड़ी जाएगी क्योंकि आपने ऐसी चीज पर कसम खा ली है जिस पर कसम नहीं खानी चाहिए थी। वल्लाहु मौलाकुम, अल्लाह ताला तुम्हारा कारसाज है। वहुवल अलीमुल हकीम, अल्लाह ताला
حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ، اور جب نبی نے ایک بات اپنی کچھ بیوی سے چھپا کر کہی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، جب اس نے اس بات کی خبر دے دی یعنی ظاہر کر دی، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس چیز کو روک دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے یہ فرمایا کہ دیکھو، میں نے شہد اب میں ان کے پاس نہیں کھاؤں گا، لیکن تم نے اس کا ذکر نہیں کرنا کسی اور سے، ایسا نہ ہو کہ یہ بات حضرت زینب تک پہنچی اور ان کی دل آزاری ہو۔ لیکن حضرت عائشہ نے یہ بات کر دیا کہ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ بات نہ کریں تاکہ حضرت زینب کی دل آزاری نہ ہو، لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی تھی، ٹھیک ہے، ان دونوں کے تھے نا، یہ بات چل رہی تھی، تو حضرت حفصہ کو آخر نے کہا کہ آپ یہ بات آگے نہیں بتائیں گے، لیکن حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو یہ بات بتا دی۔ فلما نبأت به، جب انہوں نے وہ بات بتائی تو اللہ نے آپ کو وحی کے ذریعے بتا دیا کہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ نے اس بات کو آپس میں شیئر کر لیا ہے۔ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خبر دے دی، آگاہ کر دیا۔ عَرَّفَ بَعْدَهُ، تو پیغمبر نے بھی آ کر کچھ بات بتائی، وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ بات چھپا دی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آ کر بات کی اور ان میں ان کو کچھ بات تو بتائی اور کچھ بات چھپا گئے، یعنی کچھ بات انہوں نے، بات یہی والی تھی کہ شہر کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ سے کہا تھا آپ نے یہ بات نہیں کرنی، حضرت زینب کی طرف یہ بات پہنچے گی تو ان کو دل آزاری ہوگی، ان کو اچھا نہیں لگے گا۔ حضرت حفصہ کو منع کیا، حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بتا دی، اللہ تعالیٰ نے وہی اتار دی کہ انہوں نے یہ بات آپس میں شیئر کر لی ہے، اور یہاں پر ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ ایسی بات نہ کریں۔ تو پیغمبر نے ان کو ایسے انداز میں بات بتائی کہ مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تم لوگوں نے آپس میں بات شیئر کر لی ہے، اور یہ نہیں کہ کلیئرلی بتا دی بلکہ ایسے انداز میں بتائی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے سامنے ایسی بات رکھی کہ کچھ بات بتا دی اور کچھ بات چھپا لی۔ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اور کچھ بات سے اعراض کیا۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بتائی تو فوراً سے انہوں نے پوچھا من انبأَكَ هَذَا، آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی، کیونکہ آپ نے حضرت حفصہ کو جتلا دیا تھا کہ انہوں نے راز کی بات جو حضرت عائشہ کو بتائی اس کا مجھے پتہ چل چکا ہے، لیکن پوری بات نہیں بتائی تاکہ ان کو زیادہ شرمندگی نہ ہو۔ تو یہاں پر یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب انہوں نے پتا چلا کہ آپ ان کو پتہ چل گیا تو فوراً پہلا سوال کیا تھا، آپ کو کس نے بتایا؟ تو اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اسی نے بتایا ہے جو ہر علیم ہے اور باخبر ہے۔ ان تتوبہ، اب ان دونوں کو خطاب ہے، حضرت عائشہ کو بھی اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کو بھی، ان تتوبہ، اگر تم دونوں اللہ کی طرف توبہ کرو، فقط فقط قلوبکما، تو یقیناً یعنی تمہیں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ تمہارے دل راہ راست سے ہٹ گئے تھے، تم نے غلط چیز کی پلاٹنگ کی تھی۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ہوا مولاہ، وہ مددگار ہے، وجبریل، اور جبرائیل مددگار ہے، وصالح المومنین، اور نیک ایمان والے مددگار ہیں، والملائکہ، اور اس کے بعد فرشتے بھی بعد ذالک ظہیر، یہ بھی مددگار ہیں، آثاربہم، اور اگر وہ تمہیں طلاق دے لیں، ان تو اللہ کا کم نہ یبدلہ ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب تم سے بہتر خواتین ان کو دے دے، یعنی تم پیغمبر کی بیویاں ہو، تم سے یہ چیز ایکسپیکٹڈ نہیں ہے، اور اگر تم باز نہیں آؤ گی تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، اور اگر پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے علاوہ، تمہارا رب تمہیں یعنی پیغمبر کو تم سے بہتر بیویاں دے دے گا۔ وہ کیسی ہوں گی؟ مسلمات، اسلام والیاں، مومنات، ایمان والیاں، قانتات، قنوت یعنی اطاعت کرنے والیاں، تائبات توبہ کرنے والیاں، عابدات عبادت کرنے والیاں، سائحات روزہ دار، طیبات بیوہ بھی ہو سکتی ہیں، وابکارہ اور کنواریاں بھی، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے بھی بہتر خواتین دے دے گا۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت حفصہ بیوہ تھی اور حضرت عائشہ کنواریاں تھی، اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کے لیے بہتر آپشن رکھ سکتا ہے اگر تم لوگ توبہ نہیں کرتی ہو۔ یا یہ الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، بچاؤ اپنے نفس کو، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو، نارن، آگ سے، اپنی بھی فکر کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی فکر کرو، خود بھی اسلام پر چلو اور اپنے گھر والوں کو بھی اسلام پر چلنے کی ترغیب دو، کیونکہ کچھ لوگوں کا ایسا انداز ہوتا ہے خود تو بڑے نمازی نیک پرہیزگار لیکن نہ بیوی کی کوئی فکر نہ بچوں کی کوئی فکر، یعنی جو مرد ہے وہ حال حلیہ بالکل شرعی ہوگا، اس کو یہ پرواہ نہیں کہ میری بیوی سر پہ بھی دوپٹہ اوڑھی ہے یا نہیں، یا میری بچیاں باہر نکل رہی ہیں تو کیسے نکل رہی ہیں، یا میرے بچے ہیں تو وہ کیسے جو ہے نا وہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، فکر کرو، ٹھیک ہے۔
اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. کیسی آگ سے؟ وقودها الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. ایسی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اور جس میں تند مزاج سخت گیر فرشتے مقرر ہیں. وہ کیا نہیں کرتے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں. تو ایسے یعنی ایسے فرشتے نہیں ہوں گے جن کو بڑا ترس آ جائے گا جب آپ چیخ مارے یا انسان چیخے چلائے. تو وہ ایسے غلاظ شداد ہیں، وہ تند مزاج ہے، سخت گیر ہے. یا ایھا الذین کفروا، اے کافروا، لا تعتذروا اليوم، آج کے دن معذرتیں نہ کرو. یعنی قیامت کے دن ان کی معذرتیں قبول نہیں ہوں گی. انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم اسی کا بدلہ دیے جا رہے ہو جو تم عمل کرتے تھے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف توبہ کرو، توبۃ نصوحا، خالص توبہ. آسا ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب ان یکفر کو دور کر دے گا تم سے سیئاتکم، تمہاری برائیاں. ویدخلکم، اور داخل کرے گا تمہیں باغات میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، اور ایسے دن یعنی جس دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ پیغمبر کو رسوا کرے گا اور نہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے. نورہم، ان کا نور یسعی دوڑ رہا ہوگا، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے، وبی ایمانہم، اور ان کے دائیں طرف. یقولون، یہ کون سا ٹائم ہوگا جس میں ان کا نور ان کے آگے پیچھے دوڑ رہا ہوگا؟ پل صراط کا ٹائم. اور وہ کیا دعا مانگ رہے ہوں گے؟ ربنا، اے ہمارے رب، اتمم لنا، پورا کر دے ہمارے لیے، مکمل کر دے ہمارے لیے، نورنا، ہمارے نور کو، وغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار، جہاد کیجئے کفار سے، والمنافقین، اور منافقین سے، وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں، ومأواہم جہنم، اور ٹھکانہ ان کا جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ مثالیں دیں گے. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان کی. نوح علیہ السلام پیغمبر، لوط علیہ السلام پیغمبر، لیکن دونوں کی بیویاں جہنم میں. کانتا تحت عبدین، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ہمارے دو بندوں کے درمیان میں، یعنی ان کے نکاح میں تھی. صالحین، دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی، لیکن ان بندوں کا نیک ہونا اگر بیوی خود نیک نہیں تو فائدہ نہیں دے گا. فخانتاہما، دونوں نے خیانت کی، یعنی ان کے مشن میں ان کا ساتھ نہیں دیا. فلم یغنیا عنہما، تو نہ کام آیا ان دونوں کو، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی. وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، تو کہا گیا ان دونوں سے کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. وضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ مثال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، امرات فرعون، فرعون کی بیوی. کون تھی فرعون کی بیوی؟ حضرت کسی کو نام آسیہ، حضرت حضرت آسیہ. آسیہ، بالکل حضرت آسیہ کی بات ہو رہی. اس قالت، جب وہ کہنے لگی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. ونجنی من فرعون وعملہ، اور نجات دے دے مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے. ونجنی من القوم الظالمین، اور نجات دے دے مجھے ظالم قوم سے. مریم ابنت، اور اب دوسری مثال مریم، یعنی مریم علیہ السلام کی، جو کہ عمران کی بیٹی تھی. التی احصنت فرجا، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اپنی طرف سے اس میں روح پھونک دی. وصدقت بکلمات ربی، اور اس نے اپنے رب کی باتوں، کتاب کی تصدیق کی. وکانت من القانتین، اور وہ قنوت اختیار کرنے والی تھی، فرما برداروں میں سے تھی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.